صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی حسن مختصر. دو صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم، آپ فرما دیجئے تم جو خرچ کرو من خیر، بھلائی کے ساتھ، فللوالدین، بس وہ والدین پر ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اندر آپ کے پاس سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کریں گے اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے وہ کن کن کے لیے ہے، کون سا کام کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے، اس کا جو اجر ہے وہ بیان کیا جائے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انسان جن ہستیوں پر خرچ کرنے کا اسے زیادہ اجر ملتا ہے وہ اس کے والدین، کہ ماں باپ کے اوپر انسان جو بھی خرچ کرتا ہے. بلکہ بعض روایات کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچے اور والدین پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اس سے حساب نہیں لے گا. یعنی کہ ماں باپ یہ وہ عظیم ہستی ہے. ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب کوئی تم صدقہ کرو، ایصال ثواب کرو تو اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا کرو کہ اس سے وہ خوش ہوتی ہے. اور یہ بندے کی اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد جو نیکی ماں باپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اور بلکہ ایک روایت میں یوں ملتا ہے اگر کسی نے زندگی کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کی، جہالت تھی، علم نہیں تھا، یا لاپرواہی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ بدبختی تھی، وہ ماں باپ کو راضی نہیں کر سکا اور اس نے یعنی کہ نافرمانی کرتا رہا، ان کا حکم نہ مانتا رہا، حکم عدولی رہی، اور اسی حالت میں ماں باپ دنیا سے چلے گئے. تلک الایام نداولها، دن بدلتے ہوئے اللہ دیر نہیں لاتا. پھر بعد میں کسی سے سن لیا کہ یار ماں باپ تو بندے کی جنت ہوتی ہیں، پھر اندر سے ایک ولولہ اٹھا
یار اب کیا کروں، میں نے تو زندگی کے اندر ان کی نافرمانی کی ہے۔ میرے محبوب کریم اسلام کے فرامین میں ملتا ہے، فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ کرتا رہے گا، ایک دن ایسا آئے گا اللہ اس بندے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار لکھ دے گا، فرما بردار لکھ دے گا۔ تو یہ والدین کے اوپر بندہ جو خرچ کرتا ہے اس کا بندے سے حساب نہیں ہوگا، اور اس کے اندر انسان جتنی بھی ان کی خدمت کر لے، جتنا کچھ بھی کر لے، یہ اس کے لیے بہت کم ہے کہ ماں باپ اگر اس کے لیے بس وہ ایک چھوٹی سی دعائی کر دے نا تو بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کبھی بھی انسان اپنا ہاتھ تنگ نہ کرے۔ ماں باپ اگر مانگے تو بالکل ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی ضروریات کا خود خیال کیا جائے کہ انہیں کیا چیز چاہیے، کیا نہیں چاہیے، اور خود اپنے ہاتھوں سے لے کر جب بندہ ان کی خدمت کرتا ہے نا، وہ غالباً وہ بزرگ فرماتی ہے نا کہ ان کے پاس ایک مائی صاحبہ آ گئی، ان کے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا جنگ کے اندر، اور بیڑیاں ڈال کے اس کو قید کر رکھا، اور ان کا مدعا اور مشن یہ تھا، چونکہ اس نے کافی سارے کافروں کو قتل کیا تھا تو وہ جواباً اسی زمرے میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھائی صاحبہ کے جب کانوں میں آواز پڑی کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ قید ہو گیا ہے، تو وہ وقت کے مشہور و معروف بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے۔ تو بزرگوں نے کہا اچھا پھر ایسی بات ہے، میں دعا کرتا ہوں، آمین تم کہنا، آمین تم کہنا۔ تو آپ نے وہ دعا کی، وہ مائی صاحبہ نے آمین کی۔ چند دنوں کے بعد وہ لڑکا جب گھر پہنچتا ہے تو اس وقت مائی صاحبہ کو وہ ملا تو مائی صاحبہ بڑی رو دی، تو وہ لے کر بزرگوں کے پاس آئی کہ آپ کی دعا سے یہ میرا بچہ واپس ملا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں جی یہ میری دعا کی وجہ سے نہیں آیا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس سے پوچھ لو کیا ماجرا ہوا تھا، اس سے پوچھو نا کیا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے دوسرے قیدیوں سے زیادہ لوہے کی زنجیریں پہنا رکھی تھی اور مجھے لے کر جا رہے تھے رستے جنگل میں، اب پہنچے تو اچانک میری تمام کی تمام زنجیریں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں، تو وہ جو محافظ سپاہی تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ تو نے خود توڑی ہے۔ میں نے کہا تم نے باندھا ہوا میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے دوبارہ زنجیریں مجھے باندھی تو پھر ٹوٹ کے گر گئی۔ قریب ایک راہب موجود تھا، وہ اس نے ماجرا دیکھا تو وہ پاس آ گیا، آ کے مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اوے ماں جیندی ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے۔ کہا پھر آج وہ ماں کی دعا نکلی ہے، یہ زنجیریں باندھ بھی لے کبھی یہ رہ نہیں سکتی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ ماں باپ تو اگر وہ ان کے دل سے یہ دعا نکل جائے کبھی تو بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، یاد رکھنا۔ تو اس لیے والدین کے بارے میں کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے سال ثواب ہو تو اچھا خاصا اہتمام ہو، دعائیں مغفرت ہو تو ضرور بھی ضرور ان کے لیے پڑھ کر زیادہ سے زیادہ بخشا جائے۔ یہ بندہ جب اس طرح کرتا ہے نا تو پھر اگرچہ ماں باپ دنیا سے چلے بھی کیوں نہ گئے ہوں، لیکن ان کی وہ جو دعائیں وہاں سے آتی ہیں نا بندے کے لیے، وہ بھی بندے کے تمام کی تمام رکاوٹیں ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے تو کنز الایمان کی غالباً حدیث پاک ہے نا، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کاروبار بھی بڑا ہو جائے، اس کی عمر کے اندر بھی برکت آ جائے، بندہ 100 سال کا بھی ہو جائے نا تو پھر بھی حضور اسلام فرمایا نا یہ اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے 2 سال اور ہی جی لیے نا، اور دنیا دیکھ لیے نا، 100 سال بھی بندہ ہو جائے تب بھی ہوتا ہے کہ چلو کچھ اور جی لیں۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا کاروبار وسیع و عریض ہو جائے، یہ ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کر لے، اللہ دونوں چیزیں اسے عطا فرمائے، دونوں چیزیں گھر بیٹھے مل جائیں۔ تو لہٰذا
فرمایا کہ جو تم خرچ کرو اس کا سب سے زیادہ حقدار انسان کے والدین ہیں، کہ ماں باپ کے اوپر انسان جتنا بھی خرچ کر لے، جو کچھ بھی کر لے، وہ کسی صورت بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کسی صورت کے اندر بھی۔ ہاں حدیث پاک میں ہے کہ باپ کا ایک صورت میں حق ادا ہوتا ہے کہ باپ کو کسی نے غلام بنا لیا، بیٹے نے جا کر اس کو قیمت دی اور باپ کو آزاد کیا تو پھر حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت غلامی والا دور ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے تھا۔ یعنی کہ انسان ماں باپ کا کسی صورت کے اندر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جن کے والدین اس وقت حیات ہے نا، تو آج میرے عزیزوں ان کی قدر و منزلت کر لو، ان کی تابع داری کر لو، ان کی فرما برداری کر لو، جو ماں باپ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہاں گناہ کی وہ تمہیں تعلیم دے تو بے شک انکار کر دو، بالکل اس کے اندر ماں باپ کی فرما برداری ضروری نہیں ہے۔ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، ماں باپ کہیں پتر داڑھی بنا دے تو پتر نہ بنا لے، اسے کوئی گناہ نہیں، داڑھی حضور اسلام کی سنت مبارکہ کے اندر ہے۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے اندر آتی ہیں، اور اس دور کے اندر جو بندہ داڑھی رکھتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فساد امت کے وقت جس نے میری ایک سنت پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ لوگ یہ نا کہ اسی وقت معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی رشتہ داری کے معاملات ہیں، دفتر کے معاملات ہیں، فلاں معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو داڑھی کو لوگ جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس قدر پیاری ہے، اس قدر یہ پیاری ہے سنت مبارکہ کہ بندہ فرض کرے نا، نماز دن میں 5 بار ہوتی ہے، فرض ہے، روزے سال میں 1 بار آتے ہیں، حج سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ زندگی کے اندر وہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 بار آتی ہے۔ یہ حضور کی سنت جو مناتا ہے وہ تو ہر وقت ہی گناہ کے اندر رہتا ہے، یہ تو حضور کی وہ سنت ہے جو دائمی رہی ہے۔ آقا اسلام نے کبھی اس کو صاف نہیں کرایا، بلکہ خود ارشاد فرمایا مونچھیں پست کیا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ باقی اللہ پاک آگے انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض حضرات کہہ دیتے ہیں داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی تو موجود ہے نا، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے علم کی کم علمی کی بنا پر لوگ اس طرح کی گفتگو کر دیتی ہیں۔ بارکیف خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے بھی چھین لیتا ہے، اس لیے انسان کو عبداللہ بن مبارک تھے نا، تو اب یعنی کہ جب وہ تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ شریف، تو ہارون رشید وقت کا حاکم وقت، بادشاہ وقت، پیچھے سپاہی تو اتنا مجمع اس کے ساتھ، تو اچانک حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کا جب حضور ہوتا ہے سارے بندیاں ہارون رشید نو چھڑیا تے سارے آپ کے پیچھے ہو گئے، اور اس طرح آپ کے پیچھے ہجوم ہوا کہ جوتوں کی آوازیں وہ جو ہے دور تک سنائی دینے لگی، اور وہ اوپر شخص سے کھڑا ہے، اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر اس نے کہا وہ کیڑا بندہ آ گیا جتنے پیچھے ساری دنیا ڈر گئی۔ بتایا گیا اس سے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حدیث کا امام ہے، لوگ ان کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو دین بتاتے ہیں۔ تو بے ساختہ اوپر سے اس نے کہا ہارون رشید تو سپاہی اکٹھے کر کے لوگ اکٹھے کرتا ہے، اصل حکومت تو یہ ہوئی نا، پیسہ تو نہیں نہ دیا کسی نے بھی، اصل حکومت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس شخص کے پیچھے آتے ہیں جو لوگوں کو دین بتاتا ہے۔ کہ نہیں آپ کو تو ابھی جا کے آپ لاہور میں دیکھ لینا، داتا علی حجویری کا مزار شریف قبر مبارک موجود ہے، تے راوی دے اورلے پاسے وہ جہانگیر دی بھی قبر موجود ہے، جڑا بادشاہ سی جو ہندوستان کا بادشاہ، اس کی قبر بھی ہے، ادھر داتا علی حجویری کا مزار شریف بھی موجود ہے، ان کی بھی قبر ہے۔ ادھر کوئی آتا ہی کوئی نہیں، اگر کوئی آتا ہے تو وہ جوڑے جو رگ رلیاں بنانے کے لیے میاں بیوی وہ سیر سپٹے کے لیے ادھر جاتے ہیں، اور اس قبر کے پاس سوائے جانوروں کے کوئی ملتا نہیں ہے۔ اور ادھر داتا علی حجویری کے مزار پہ رات کو 3 بجے بھی جاؤ تو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ فرق ہے. بات یہ یاد رکھنا میری، یہ صرف زندگی نہیں، انسان کے جانے کے بعد اس کی قبر بھی فیصلہ کرتی ہے کہ حق پہ کون ہوتا ہے. یہ قبریں بھی بولتی ہیں کہ کس بندے نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزاری ہے. یہ جو میری ماں پہ بیٹھ کر آپ نے جب صدائے حق بلند کی ہے اور غیر مسلموں کو اپنے اخلاق علم کے ذریعے جب آپ نے وہاں پہ مسلمان کیا ہے اور ساری زندگی رب رب کرتے گزار دی، تو بات ہوئی ہے نا کہ جب آپ نے یہ ایسا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا ہے، مرنے نہیں دیا. وہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جب پاک بدر شریف حاضر ہوئے نا تو وہاں پر وہ نعرہ لگ رہا تھا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خطب فرید حق فرید یا فرید. تو حق فرید یا فرید کے وہ نعرے لگ رہے تھے. میرے شاہ صاحب کی ایک مسلمہ حقیقت اور ایسی شخصیت تھی، آپ کے نام سے کون واقف نہیں ہے. اور پھر آپ وہ جو علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ سیف چشتیائی جو آپ نے لکھی ہے نا، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بنتا. اس کا خطبہ ہی حفاظ تنظیم المدارس ہو تو وہ اس کے خطبے کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو سیف چشتیائی بیر شاہ صاحب نے لکھی ہے. تو آپ جب وہاں پہ پہنچے تو حاضری دے کے باہر نکلے تو وہاں سے کچھ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا. میرے لیے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، شرک نہیں ہوتا ہے، حق فرید یا فرید اللہ کو پکارا جانا چاہیے. یہ لوگ بابے فرید کو پکار رہے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن پڑھے آئی؟ کہا جی ہاں قرآن تو پڑھا ہے. اور فرمایا یہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. کہا جی مینوں تو نہیں پتہ لگیا. فرمایا جی ہن قرآن پڑھن واسطے نظر نہ ہوئے تو پھر کسی کو علاج کرا لو نا. یہ قرآن ہر ایک کو ایسے تو نہیں نہ آتا. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. اللہ خود فرماتا ہے قرآن پڑھ کے بڑے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بڑے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اگر انسان کے دل کے اندر عشق رسول نہ ہو تو اس کو پڑھ کر گمراہ ہوگے. اگر حضور کی محبت ہوگی تو بندہ اس کو پڑھ کے ہدایت پا جائے گا. فرمایا قرآن پڑھا ہے فذکرونی اذکرکم. ہاں جی پڑھا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا بابے فرید ساری زندگی رب رب کیتی، اپنا وعدہ او نبھا گئے، ہن قبر چ ٹر گئے. رب کہندا تو رب رب کرتا رہیا، بعد وچ لوکی فرید ہوئی. تو یہ ہے نا، یہ بات کی ہوتی ہے کہ یہ قبریں بھی فیصلہ کرتی ہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون نہ حق پہ. امام احمد بن حنبل کو پتہ ہے آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے صرف خلق خوراک کے مسئلے کے اندر کہ آپ تم کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے. حق میں وقت کہتا فرماتے نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق اور چیز ہوتی ہے، کلام اور چیز ہوتی ہے. اور آپ کو روزانہ کوڑے مارے جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یوں باندھ دیے جاتے ہیں. اور اس قدر کوڑے لگتے تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے اگر کسی اور کو لگتے تو اس کی تو جان چلی جاتی. امام احمد بن حنبل آپ حق پہ تھے، کوڑے لگتے تھے. ایک معمولی ہستی نہیں تھے، حضور پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے بھی امام ہیں امام احمد بن حنبل. تو آپ کو پتا ہے نا جب وہ لکھا ہے روایات کے اندر ملتا ہے آپ کو، جب وہ پاندک کوڑے مارے جا رہے تھے نا تو آپ کا ازار سادہ لفظ کو بھی شلوار کا نالا ٹوٹ گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نیچے گرتی اور سطر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا. تو آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں مولا یہ میں نے تکلیفیں برداشت تیری رضا کے لیے کی ہیں کہ اے میرا سطر ننگا نہ ہوئے. آپ نے اتنی گل کی تھی کہ گئے بچوں 2 ہاتھ نمودار ہوئے تو دوبارہ ازار کو باندھ دیا گیا، دوبارہ ازار کو باندھ دیا گیا. اور اس وقت آپ نے جب یہ کوڑے آپ کو لگے اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، اس وقت امام احمد بن حنبل نے یہ جملہ بولا تھا. فرمایا اے آخر وقت دیکھ لینا تو مجھے جھوٹا کہتا ہے، سن پھر تیرے تے میرے درمیان جنازہ فیصلہ کرے گا. جنازہ کس کا پڑا؟ 7 لاکھ افراد نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ 7 لاکھ افراد نے اس وقت پڑھا تھا. تو یہ بات ہوتی ہے، یہ تو قبروں فیصلہ ہو جاتا ہے.
یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہتی، یہ تو حق میں وقت لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے روپے لٹاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو دین بتانے کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ تو ان کے ساتھ پھر محبت ہوتی ہے، لوگوں کو بلبلہ ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، لوگ تو خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہماری تو آپ کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے وہ سناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو پہلے نمبر پر جو حقدار ہیں وہ انسان کے والدین ہیں، کہ ماں باپ، ان کے اوپر انسان جو خرچ کرے گا اس کا اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ والاقربین، دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار، بار میں بلے جا کے صدقہ خیرات بننا تے تصویراں بنانا یہ بڑا سوکھا کام ہے، لیکن اپنے رشتہ داراں کو دینا ہے بڑا اوکھا کام ہے۔ تے ایتھے ساری انا بڑی ہوتی ہے اور وہ اندر انسان کے تکبر ہوتا ہے، غرور، میں ہوتی ہے اندر، اور میں کیا ہوتی ہے، میں آخر سے کام کر دی میں نہیں نہ کیتا، ایسا میرے کو بھی ہے گا پر تینوں میں ہوں روپیہ نہیں دینا، تم ہی اڑے میں ہی رسی۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ پتہ ہے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، آپ کو بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا سب تو زیادہ اجر قریبی رشتہ دار اس بندے کو دین دی ہوتا ہے جڑا تہاڈے نال اڑدا بھی ہوے، تہاڈے نال اگے آکڑدا بھی ہوے۔ میں کون ہونا بھی میں نے پوچھنے والا ہوں، جو آکڑنے والا ہے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، اس کو اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس کا آپ کو دگنا اجر ملتا ہے، دور اجر ملتا ہے۔ ہم تو یہاں پر اپنی انا کو لے کر بیٹھ گئے۔ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کے وہ غالباً خالہ زاد ہیں یا چچا زاد بھائی ہیں، آپ ان کی منتھلی ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی ہیں۔ جب واقعہ افق ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی، اللہ نے سورہ نور کا پورا رکوع نازل فرمایا، تو اس کے تہمت کے اندر وہ آگے تھے، ہاں انجی کیتا تو جب اللہ نے آپ کی برات پاکدامنی کے اندر آیات کا نزول فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں کہ تمہیں روپیہ نہیں دیا گا، میں اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کرتا رہوں اور یہ اب میری بیٹی کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنے کے لیے سب سے آگے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ابو بکر یا رسول اللہ حاضر ہو، فرمایا قسم اپنی توڑ دے، اس کو دیتا رہے، تیرا عمل تیرے لیے ہے، اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ ہم نے تو یہ مفاد پرستی ہوگی نا بھئی، یہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنا مطلب آ گیا نا بھئی میں کو دینا کل میرے کام آئے گا، یہ تو پھر وہ ادلا بدلا ہو گیا نا۔ کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کہتا ہے نا وہ اپنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حاکم وقت نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، تو بلانے دی وجہ پتہ کی سی، بیوی نو آخیا سو میں دوئی شادی کرنی ہے، تو بیوی آخیا جے امام صاحب فرما دینا تو پھر میں اجازت دینی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ یہ تو اسلام نے اجازت دی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے یا ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے، وہ 1 2 3 4 یک وقت کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف ہو، اس کے پاس اخراجات ہے، اس کا مالی حالت اچھی ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، کسی کے اندر پاور نہیں اس کو روک سکے۔ تو ہم پیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو کیتیاں سو یہ کیتیاں سو، انصاف کر سکتا ہے تو ہوگا۔ اچھا وہ امام صاحب کو بلا لیا، پردے میں اس نے اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کیا۔ اب وہ نا جو بادشاہ ہوتے نا، مطلب کئی لوگ بھی مسئلہ پھر اپنے مطلب واسطے پوچھتے ہیں، پچھلی گل چھڑ دیں گے، مطلب کے لیے مسئلہ وہ جو مطلب ہوتا ہے نا وہی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا، میں آدھا سنا میں کہا جی اپنا مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایک عورت 2 3 4 کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ انہوں جنہوں مطلب دی گل لب گئی نا تے ہن اونچی ساری بولیا اے سن لے آئی، بیوی اندر سی نا، پوچھیا اے سن لے آئی امام صاحب فوراً آپ سمجھ گئے، اپنے ارشاد فرمایا خلیفہ وقت
یہ چار دی اجازت تاں ہے جے انصاف کر سکو، جے انصاف نہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے ایک کی اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ایک ہی ہوگی، دوسری نہیں کر سکتے اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو۔ وہ اتنی گل ہوئی تھی امام صاحب تشریف لے گئے، اب چلے گیا تو وہ بیوی نو دا مطلب حل ہو گیا سنا۔ پہلے خلیفہ دا سی جدو امام صاحب ایک دی گل کی انہیں نا پورا بورا اشرفیوں کا بھر کے امام صاحب کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ خادم سے کہا کہ حضور آپ نے مسئلہ حق جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے۔ امام صاحب کو جو نوکر گیا نا تے فرمایا ہے بورا رکھ لا سر تے تے لے جا، بادشاہ دی زنانی نو جا کے آکھی میں مسئلہ تینوں راضی کرنا واسطے نہیں سی دسیا، میں رب دی رضا واسطے دسیا۔ یہ بات ہوتی ہے انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اپنا مفاد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کل میرے کام آئے گا۔ لوگ کسی کی خدمت کر دیتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، غریب سمجھ کے مدد کر دیتے ہیں، تو پھر دل چے بھی ہوتا کل لوڑ پئی دی نوکے لاواں گے۔ اگر یہ بات کرو گے تو الٹا تمہیں گناہ ہوگا، ایک پائی کا بھی ثواب نہیں ملے گا تمہیں۔ لہذا جو کام کرنا ہے نا وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا والاقربین، اور وہ قریبی رشتہ دار، والدین کے بعد جن کے اوپر زیادہ خرچ کرنے کا اجر بندے کو ملتا ہے وہ اقربین ہے، بل یتاما۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیم لوگ ہیں، والمساکین، اور اس کے بعد فرمایا مسکین لوگ ہیں، وابن السبیل، اور اس کے بعد مسافر لوگ ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔